من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ جو باہر بیٹھے ہیں بھائی اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر تشریف لے آؤ۔ دوستو، پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر کچھ ضروری باتیں اور کچھ مطلب عرض کروں گا۔ یوں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن کچھ آیتیں وہ اہم میں بھی زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ آج کل خاص طور سے میرے نوجوان بھائیوں کو اور عام طور سے ہر مسلمان کو ایک دکھ ستا رہا ہے، اور وہ دکھ یہ ہے کہ ہم مغلوب ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم پر ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس طرح کا خیال ان کا ہے، اور خیال ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، بالکل سچ بات ہے۔ بعض میرے بھائی اللہ معاف کرے اسلام میں ہی شک و شبہ کرنے لگتے ہیں، اور یہ کہنے لگتے ہیں یا کم سے کم سوچنے لگتے ہیں کہ ساری اللہ بلا جو کچھ ہے ہم پر ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے ہے۔ بعض لوگ علماء کو برا کہنے لگتے ہیں، یہ نہیں کچھ کرتے، یہ ہر جگہ جائز ناجائز کو اڑا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ بہت سے میرے بھائی مسلم قیادت کو کوستے ہیں، یہ ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے، ان کو ایسا کرنا چاہیے، کو ایسا کرنا چاہیے۔ اور یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، قریب قریب ہر محفل میں ہماری ان کا تھوڑا زیادہ ذکر آتا ہے، ہر شخص یہ سنتا ہے، ہر شخص یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو، پہلے میں ترجمہ کر رہا ہوں اور آپ ترجمے پر دھیان دیں، پھر میں اس کا شان نزول بیان کروں گا، اور شان نزول سے آپ واقف ہیں، اس سے آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ آپ فرما دیجئے، ایک تو ترجمہ اس کا یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ آپ یوں کہا کیجئے۔ کل کا ترجمہ کر دیا، یوں کہا کیجئے، اور مطلب آپ یہ دعا کیا کرو۔ اس کا مطلب بتایا میں نے، آپ یہ دعا کیا کرو، یہ دعا کیا کرو۔ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور تعلیم اور ہدایت اور حکم پوری امت کو ہے، پورے انسانوں کو ہے۔ اس لیے اب میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کہا کیجئے: اے اللہ، اے سارے ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ایک دوسرا ترجمہ کروں گا اس کا میں،
تو جس کو چاہتا ہے غالب کرتا ہے. تو عزو کا ترجمہ ہے، غالب کر دیتا ہے، فتح دیتا ہے، کامیاب کرتا ہے. اور تو جس کو چاہتا ہے مغلوب کر دیتا ہے، ہرا دیتا ہے. ہر خیر تیرے ہی قبضے میں ہے، ہر خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ہر خیر تیرے ہی قبضے میں ہے. اور یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے، ہر چیز پر قادر ہے. تو رات کے کچھ حصوں کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کے کچھ حصوں کو رات میں داخل کر دیتا ہے. اتنی بڑی قدرت والا ہے. اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. اور تو جس کو چاہتا ہے ان گنت بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ہے اور یہ مناجات اور دعا بھی ہے. اور پوری امت کو اس کی تعلیم کی گئی ہے کہ آپ اس طرح کہا کرو، اس طرح سے دعا کیا کرو. یہ بات تو آپ کو بالکل جتنی میں نے سمجھائی بات اتنی آپ بات سمجھ گئے. اب آپ اس سے آگے سنیے گا. سب سے پہلے وہ بات بتاؤں گا آپ کو. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے، جو اسی پارے میں سورہ بقرہ میں اسی پارے میں شروع میں گزر چکی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. اور پھر سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھے جو پہلے آ چکی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ آیت پڑھے. اور پھر یہ آیت پڑھے جس کا ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کیا گیا ہے. اور جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں یہ 2 آیتیں ہیں. پھر یہ 2 آیتیں پڑھیں، گویا کہ 4 آیتیں ہو گئی. تو جو شخص ہر نماز کے بعد یہ 4 آیتیں پڑھے، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا. یہ جیسا کہ ہماری اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ جنت میں جانے میں بس مرنے ہی کی دیر ہے اس کی. ایک فائدہ تو یہ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے، وہ جو عربی کے الفاظ لکھے ہیں میں وہی آپ کو کہہ دوں، پھر مطلب بتاؤں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے حضیرت القدس میں جگہ دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بہت نزدیک اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا فرمائے، اپنے خاص قرب میں اس کو جگہ عطا فرمائے. 2 فائدے. تیسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز اس کو 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں گے. 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے. محبت کی نظر سے کہہ لو، رحمت کی نظر سے کہہ لو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حسد کرنے والوں سے اور دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما. ان 4 آیتوں کی یہ فضیلت بیان کی ہے. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ واٹس ایپ پہ خاص طور سے نامعلوم کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں آپ اور کیا کیا سنتے رہتے ہیں. میں بارہا مشورہ دے چکا ہوں کہ ان کی طرف دھیان نہ دیا کریں. بہت سے غیر معتبر عالم واعظ وہ بھی اس طرح کی باتیں سنا دیا کرتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے
اپنی یہ عادت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے بڑے بڑے علماء جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ہم آپ کو وہی بتاتے ہیں، اور ادھر ادھر کی کتاب میں دیکھ کے بھی نہیں بتاتے اور ادھر ادھر سے کسی سے سن کے بھی نہیں بتاتے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو فضیلت آپ کے سامنے ان آیت شریفہ کی بیان کی ہے، یہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا مفتی تقی صاحب کے والد محترم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ، پاکستان کے مفتی اعظم اور اپنے زمانے میں ہندوستان کے بھی مفتی اعظم، اور معارف القرآن ایک بہت بڑی تفسیر ہے، 8 جلدوں میں ہے، بڑی بڑی 8 جلدوں میں جو انہوں نے لکھی ہے، تو انہوں نے یہ فضیلت اس کی معارف القرآن میں لکھی ہے۔ اس لیے یہ ایسی ویسی بات نہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو یہ بات پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ فضیلت پھر دوبارہ بیان کروں گا کہ 4 آیتیں ہیں، آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اور اللہم مالک الملک اور تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ جو شخص یہ 4 آیتیں پڑھے گا، ایک ثواب اس کا یہ ہے کہ مرتے ہی جنت میں جائے گا، دوسرا ثواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص قرب میں، اپنی بہت نزدیکی میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مرتبہ ہر روز اس کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، اور حاسدوں سے اور دشمنوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو حافظ ہیں، جن کے یہ چیزیں یاد ہیں، وہ تو آج سے ہی شروع کر دیں۔ الحمدللہ نامعلوم کتنے زمانے سے پڑھ رہا ہوں، اور جو ناظرہ ہیں ان کے واسطے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ان 4 آیتوں کو حفظ یاد کر لینا ان کے واسطے بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی ان آیتوں کو یاد کر سکتے ہیں، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور ان کو پڑھا کریں۔ ایک بات میں نے پہلے کہی تھی آپ کو، آج پھر لوٹاتا ہوں، میں اس کو بار بار لوٹاتا رہوں گا، اگر پابندی سے بھی نہ پڑھ سکو تو جب یاد آ جا کرے، جب موقع لگے جب پڑھ لیا کرو، اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہوگی، اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی۔ اگر پڑھنے کی بھی پابندی نہ ہو تو چھوڑنے کی بھی پابندی نہ ہو کہ ہمیشہ ہی چھوڑے، یہ بات۔ اب آپ اس کے متعلق سنیے، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور علماء یہ کر رہے ہیں، لیڈر یہ کر رہے وغیرہ وغیرہ، ان سب کا جواب ملے گا آپ کو۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک وعدہ فرمایا ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، اگر میں چھوٹی کروں تو سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھاؤں تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور بالضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، اور ہم ایمان والوں کی ضرور بالضرور مدد کریں گے، اس دنیاوی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہیاں دی جائیں گی اور گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی، اس دنیا میں بھی ان کی مدد کریں گے اور آخرت میں قیامت میں بھی ان کی مدد کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، اتنے صاف الفاظ ہیں، اتنے صاف الفاظ ہیں کہ سمجھانے کی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اپنے رسولوں کی بھی اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی بھی ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے، اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ ایک بات، اور
اگلی ایک آیت شریفہ اور سنو، مجھے دیکھو میرے بھائیو، اور یہ آیت شریفہ سنو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، یہ 13ویں پارے میں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، او سننے والے سن لے، تو کبھی یہ سوچنا بھی مت کہ ہم نے اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے ہیں ہم وہ پورے نہیں کریں گے، تو کبھی یہ سوچنا بھی مت۔ اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا، اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے اور مومنوں سے کیے ہوئے وعدے ضرور پورے کرے گا۔ یہ دو بات آپ نے سنی، اب اگلی بات سنو۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں اللہ نے اپنے رسولوں کی اپنے رسول کی اور مومنوں کی، صحابہ کرام کی مدد فرمائی غزوہ احد میں، اور چھوٹے چھوٹے جو بھی کچھ ہوتے رہے اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ اس کے بعد عرب کے لوگ اور یہود، آس پاس کے قبیلے سب میں غصہ اور اشتعال پیدا ہوگا، بھڑک گئے اس میں، اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ بھائی یہ تو ایک نہ ایک دن ہم پر غالب آ کر ہی رہے گا، اس سے پہلے کہ ان کو طاقت حاصل ہو ان کا صفایا کر دو۔ تو یوں سمجھ لو آپ مختصر سے الفاظ میں کہ سارا عرب کے قبائل اور یہود و نصارہ، یہود کے لیے نصارہ تو تھے نہیں وہاں، مدینے کے قرب و جوار میں بسنے والے یہود، وہ سب مدینے پر ٹوٹ پڑے۔ یہ وہی موقع ہے جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، جس کو ہم غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب کے معنی بہت سارے لشکر، تو بہت سارے لشکر وہاں آئے تھے، اس لیے غزوہ احزاب ہے، قرآن پاک میں اس کو غزوہ احزاب کہا گیا ہے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس موقع پر خندق کھودی تھی، اس واسطے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اکثر و بیشتر اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، اور تفسیر کی کتابوں میں قرآن پاک میں اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ تو دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے آپ نے خندق کھودی اور مدینے میں رہ کر، اندر رہ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ فرمایا، اپنی مدافعت، اپنا بچاؤ کرنے کا ارادہ فرمایا، اور میدان میں نکل کر لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ مختصر یہ کہ جو خندق کھودنی تھی، مدینے کے جس حصے میں خندق کھودنی تھی، وہ یوں کیا کہ 40 ہاتھ خندق 10 صحابہ کے ذمہ لگاتی، یہاں سے یہاں تک 40 ہاتھ ہے، اس کو 10 کھودیں گے، پھر آگے 40 ہاتھ ہے، اس کو یہ 10 کھودیں گے، اس طریقے سے 40 ہاتھ خندق 10 آدمیوں کے ذمہ لگاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 میں سے ایک تھے، یعنی ایک حصہ جو تھا 40 ہاتھ کھودنے کا، جس طرح باقی حصوں کو 10 آدمی کھود رہے تھے، ایک حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 10 آدمی کھود رہے تھے، ایک ہی بات۔ آپ بھی صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں خندق کھود رہے تھے، وہاں ایسی چٹان آ گئی جس کو توڑنا ان کے بس سے باہر ہو گیا، 10 کے 10 آدمیوں سے وہ ٹوٹی نہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا ایسا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ایک کدال مارا، اس چٹان میں کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے کہہ لو کہ 1/3 چٹان ٹوٹ گئی، اور چونکہ پتھر تھا، کدال اس میں مارا اور طاقت سے مارا،
اور نبی نے اپنی طاقت سے مارا. ایک نبی کے اندر 40 نوجوان، جنت کے 40 نوجوان لوگوں کی طاقت ہوتی ہے. تو مہاراج چٹان ٹوٹی اور ایک روشنی ہوئی، یہ دور تک پھیلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ نے کدال ماری، پھر چٹان کا ایک حصہ ٹوٹا، روشنی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے. پھر تیسری کدال ماری اور چٹان کا جو باقی حصہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، روشنی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. جب کام پورا ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسکرانے کی وجہ پوچھی. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے سامنے تھے. جب میں نے پہلی کدال ماری اور اس میں روشنی ہوئی تو مجھے اس زمانے کی سپر طاقت جس کو روم کہتے تھے اس کے محلات نظر آئے. اور جبریل نے مجھے کہا کہ جبریل نے مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت ان کو فتح کرے گی، ایک دن یہ آپ کی امت کے قبضے میں ہوں گے. اور دوسری مرتبہ جب میں نے کدال ماری تو اس میں مجھے فارس کے، ایران فارس کے، یہ اس زمانے کی دوسری سپر طاقت تھی، کے محلات نظر آئے. اور جبریل نے مجھے بتایا، خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت ان محلات کو فتح کرے گی. اور تیسری کدال جب میں نے ماری اور روشنی ہوئی تو مجھے یمن کے محلات نظر آئے، وہ بھی ایک بڑی بادشاہت تھی. اور مجھے جبریل نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت ان کو فتح کرے گی. تو دوستو، آپ اس زمانے کے حساب سے کہہ لو، ہر زمانے میں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. ایک روس، ایک امریکہ، ایک کیا کہتے ہیں سوویت یونین، ایک امریکہ، یہ سپر طاقت اپنے زمانے کی. تو اپنے زمانے کی سپر طاقت تھی روم اور فارس. فارس کی حکومت ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی اور کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ حکومت کمزور ہو سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. وہم و گمان بھی نہیں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کے زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پر یقین کرتے. صحابہ نے یقین کیا. اس کا چرچا شروع ہوا تو اپنی عادت کے مطابق منافقین نے مذاق اڑانا شروع کیا، یہودیوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ بھاری بھرکم ہوتے ہیں، ذرا دبنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے تو کوئی بولنے کی ہمت کرتا نہیں. اور جو بیچارے چھوٹے موٹے آدمی ہوتے ہیں ان کا خوب مذاق اڑایا جاتا ہے. تو جو ضعفاء مسلمین تھے نا، ان کا مذاق اڑاتے تھے منافقین بھی، یہود بھی. ارے یہ جن کے گھر میں کھانے کو دانے نہیں، بھوکے مرن لگ رہے، اور یہ یوں کہہ رہے کہ ہم فارس کی حکومت فتح کریں گے، فارس کا ملک فتح کریں گے. یہ یوں کہہ رہے کہ روم کا ملک فتح کریں گے. یہ یوں کہہ رہے کہ یمن فتح کریں گے. وہ ان کا اس طرح مذاق اڑانے لگے. انسانی طبعی تقاضا کچھ اس طرح کا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہی تھی. ہماری بات کا مذاق، ہمارے نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. اب آپ غور کیجئے گا، ملک کا مالک، جس کا میں مفہوم کروں، تمام کائنات کا مالک اللہ ہے. ساری کائنات کا مالک، آسمانوں میں زمینوں میں اسی کی حکومت ہے. اور دنیا میں جس کو اللہ نے کسی ملک پر، کسی حصے، زمین کے کسی حصے پر حکومت دے رکھی ہے، وہ بھی اللہ ہی نے اس کو دے رکھی ہے. اور وہ جب چاہتا ہے اس سے حکومت چھین لیتا ہے اور کسی اور کو دے دیتا ہے. یہی مطلب ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. یہ تو یہاں بات ہو گئی. اسی طریقے سے دوستو تاریخ میں نامعلوم کتنے واقعات آپ کو ملیں گے، اور زیادہ دور نہ جائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں آپ کو نامعلوم کتنے واقعات ایسے ملیں گے کہ تھوڑی سی جماعت، تھوڑے سے لوگ اور بڑے بڑے جماعتوں پر، بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے، مار بھگایا ان کو. اس لیے اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اسی کا دوسرا ترجمہ میں نے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مغلوب کر دیتا ہے. اب یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھو ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا، بہت سے لوگ، میرے دوستو سمجھی سمجھائی بات ہے. جی ہاں، جب اللہ چاہتا ہے بغیر اسباب کے دے دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو اسباب پیدا کر دیتا ہے، حالات پیدا کر دیتا ہے. ایک وہ زمانہ تھا جس میں آدمی اپنی جسم کی طاقت سے اور فوج کی طاقت سے حکومت حاصل کرتا تھا. ایک وہ زمانہ ہے کہ اب ووٹ کی طاقت سے لوگوں کی خوشامدیں کر کر کے آدمی حکومت حاصل کرتا ہے. حالات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ حالات بنا دے. یہ تو بات سمجھ میں آئی. پھر آگے چلو، یہ دماغ اور یہ کھوپڑی ہر آدمی کی الگ الگ ہے، اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے. کس کو کیا صفات اللہ دے دے، کتنا دماغ دے دے، کیسا دماغ دے دے، کیسی خوبیاں انسان کے جسمانی خوبیاں اللہ تعالیٰ دے دے، دماغی خوبیاں اللہ تعالیٰ دے دے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کو تو سبھی مان لیں گے. اللہ علم دے دے، ہنر دے دے، بہادری دے دے، سیاسی سوجھ بوجھ دے دے، اس کو تو سبھی مان لیں گے. اللہ تعالیٰ دولت دے دے تو اس کو تو سبھی مان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان اسباب کے تحت پھر حکومت دے دے. اس لیے دوستو پہلے فیصلہ وہاں ہوتا ہے، پھر اسی کے مطابق یہاں پر حالات بنتے ہیں. اس واسطے مضبوطی کے ساتھ قرآن و حدیث کو پکڑنا، اللہ کے رسول کی بات میں کبھی کوئی شک نہ کرنا. اللہ نے، اللہ کے رسول نے جن اعمال کا حکم دیا ہے ان کی پابندی کرنا. اللہ نے، اللہ کے رسول نے جن اخلاق اور عادات کی ہمیں تعلیم دی ہے ان کو اپنے اندر پیدا کرنا، اور بس انشاءاللہ پھر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے. یہ بات ہے. یہاں تک بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب میں تھوڑی سی بات آپ کو سمجھاؤں گا. ایک بات بہت ضروری ہے. اللہ فرماتے بیدک الخیر، اے اللہ خیر تیرے ہی قبضے میں، تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اوپر دو چیزوں کا ذکر ہے، حکومت دینے کا اور چھیننے کا، ذلت کا اور عزت کا. ظاہر بات ہے کہ حکومت چھیننا خیر نہیں، وہ تو شر ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ذلت خیر نہیں، وہ تو شر ہے. سمجھو میری بات کو. یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ شر اور خیر تیرے ہی قبضے میں ہے نا. ذلت بھی وہی دیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، ملک بھی وہی دیتا ہے، اور چھینتا بھی وہی ہے. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ شر اور خیر تیرے ہی قبضے میں ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے خیر تیرے ہی قبضے میں ہے. میرا سوال سمجھ میں آیا؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. جن کے نہیں سمجھ میں آئی ہو کوئی بات نہیں، یہ گہری سی بات ہے. جن کی سمجھ میں آیا اچھی بات ہے. اب اس کا جواب سنو. مول صاحب پڑھیے گا. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جو خیر تجھ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو شر اور برائی تجھ کو پہنچتا ہے وہ خود تیرے ہاتھوں کی کرتوت ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے خیر ہی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور شر اور تکلیف جو بندوں کو پیش آتی ہے وہ ان کے اعمال اور ان کے کرتوت کی سزا اور بدلہ ہوتا ہے.
اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ خیر میرے قبضے میں ہے، جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ اور اگر سمجھنا چاہو تو گہرائی میں تھوڑی سی بات، گاڑی چلنے کے واسطے سب کچھ ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور کھڑی ہونے کے واسطے ایک پرزے کا، ایک چیز کا خراب ہو جانا کافی ہے۔ مثال سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں۔ اور بگاڑ بڑا آسان ہے، اور ساری چیزوں کو صحیح کر دینا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ سارے حالات ہمارے حق میں ہو جاویں اور سبھی حال اسباب جمع ہو جاویں، یہ تقریباً انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ جب اللہ ہی عطا فرماتا ہے تب اس کو یہ سب ملتا ہے۔ آئی بات سمجھ شریف میں بھائی؟ اس لیے خیر اسی کے قبضے میں ہے، اور شر عام طور سے انسان کے اپنے کسی کرتوت کا سبب سے ہوتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی بات بالکل آسان ہے، کبھی دن چھوٹا اور کبھی رات بڑی، کبھی رات چھوٹی کبھی دن بڑا۔ اللہ پورے نظام پر اس طرح قادر ہے کہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت، ایک نطفہ منی کا قطرہ، اس سے انسان بنتا ہے اور جانور بھی اس سے بنتے ہیں۔ ایک منی کا قطرہ ہے جس کو ہم 10 بار دھوتے ہیں، لیکن جب اس کا انسان بنتا ہے اسی قطرے میں سے دماغ بنتا ہے، زبان بنتی ہے، کان بنتا ہے، ناک بنتا ہے، آنکھ بنتی ہے، دل، معدہ، جگر، گردہ، نامعلوم کیا کیا انسان کے اندر بنتا ہے۔ اور ان سب اعضاء کی خاصیت اور کام الگ الگ، یہ سب کام اپنا کرتے ہیں۔ کان سننے کا صلاحیت، کان ہی کان نہیں بنتا، اس کے اندر سننے کی طاقت بھی۔ آنکھ ہی آنکھ نہیں بنتی بلکہ اس کے اندر دیکھنے کی طاقت بھی، اور ناک ہی ناک نہیں، اس کے اندر سونگھنے کی طاقت بھی۔ پیٹ ہی پیٹ نہیں بنتا، اس کے اندر ہضم کرنے کی اور فضلات کو باہر پھینکنے کی بھی، اور نہ معلوم کیا کا نظام۔ مردہ سے اللہ تعالیٰ یہ پیدا فرماتا ہے، مردہ ہے وہ چیز۔ اسی طریقے سے بچے سے، یعنی پرندے سے مثلا انڈا نکالتا ہے، زندہ سے مردہ، انڈے سے پرندہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ۔ یہ اس کی طاقت ہے۔ اتنا مضبوط و مستحکم نظام ہے کہ جب اس کے مطابق کیا جاتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ انڈے کو گرمی دینی ہے، چاہے مرغی کے نیچے 40 دن تک رکھ کے گرمی دو، چاہے بجلی سے ہیٹ دو 2 منٹ میں دو، جب وہ ہیٹ اور گرمی اس کو پہنچ جائے گی، اللہ کے نظام کے مطابق بچہ بن کے تیار ہو جائے گا۔ سمجھ لو کچھ بات ایک طرح سے بھاری سی ہو گئی، لیکن یہی ہے ان کا مطلب، اللہ کی قدرت۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لو آپ، دھوکے میں نہ رہے، کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ جس طرح اللہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے، اللہ عالم سے جاہل اور جاہل سے عالم بھی پیدا کرتا ہے۔ علماء نے اس کا مطلب یہ بھی لکھا ہے، مردہ یعنی جاہل اور زندہ یعنی عالم۔ شرابی، کبابی، اپنی خبر نہ دوسروں کی خبر، اور اس کے گھر میں عالم پیدا ہو رہا، مفتی پیدا ہو رہا، اور کیا کیا پیدا ہو رہا، اور سب کچھ علم میں، فضل میں، سب کچھ۔ بیٹا پاگل، اگر پاگل بھی نہیں ہے تو زندگی بھر قرآن بھی یاد نہیں کر سکا، قرآن حفظ نہیں کر سکا، اور بھی کچھ نہیں کر سکا۔ اس لیے میرے دوستو، حالات کے بجائے اللہ کی قدرت پر یقین، اور حالات کے شکوے اور شکایت کے بجائے اللہ کی اطاعت، اور حالات کے شکوے، اپنی کمزوری کے شکوے شکایت کے بجائے اللہ سے دعا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔